اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پانچواں رکن حج بیت اللہ کا تھا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت تھا۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک کی زندگی کا 8واں سال تھا جب حج کے فرض ہونے کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے حج کی فرضیت کا اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حج کیے نہیں کیے تاریخ خبر۔ زمانے نبوت سے پہلے آپ نے کو حج کیا نہیں کیا تاریخ خاموش۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حج اور آخری حج، اگرچہ فرض 8ویں سال ہوا لیکن آپ نے حج فرمایا 10ویں سال۔ 9ویں سال کا جو حج آیا کہ فرضیت کاٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ تو اسلام کا پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق کی ہمارے والے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ پیچھے بعد احکام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو روانہ فرمایا کہ ان احکامات کو لے جاؤ، ابو بکر صدیق سے مشورہ کرو اور حج والے نے ان احکامات کا اعلان کرنا، اور مناسب یہ ہے کہ یہ اعلانات تم کرنا۔ حج ابو بکر صدیق کروایا گا، لیکن ان مسائل کا اعلان تم نے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 10واں سال آیا تو آپ خود حج کے لیے گئے۔ حج کر کے واپس آئے۔ محرم اور صفر یہ 2 مہینے ملے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی 11 سال کے 2 مہینے۔ قرآن نے کہا کہ حج کے مہینے مشہور و معلوم۔ حج ہوتا کب ہے، ہوتا کہاں ہے، اور حج نام کس چیز کا ہے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے شمار۔ اگر وہ بندہ حج کی نیت سے شوال کے مہینے میں بھی چلا جائے تو ٹھیک ہے، ذی القعدہ میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، ذی الحج کے 9 سے پہلے چلا جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے۔ ان تینوں کے ساتھ ساتھ 4 مہینے اور ہیں جن کو قرآن کہتا ہے وہ حرمت اور عزت والے ہیں۔ جن میں ایک ذی القعدہ، ایک ذی الحجہ حج کا مہینہ، اور ایک محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا آتا ہے جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، اور ان 4 مہینوں میں 3 مہینوں نے بلکہ 2 مہینے تو حج کے آئے۔ شوال کو نکالا، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 2 مہینے حج کے۔ حرمت والے 4 مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔
اور ایک مہینہ ان 12 مہینوں میں ایسا ہے کہ ان سب سے زیادہ شاندار اس مہینے کو ہم زیادہ مبارک ہے.